انتہائی خطرناک لیکن پھر بھی فائدہ مند جانور ہے۔ سوچے ذرا، ایک ایسی مشین جو بڑھتی ہوئی گھاس کاٹتی رہے، پودوں کو جا کر کھاد ڈالے، دریاؤں میں چھوٹی چھوٹی نہروں، ندیوں، نالوں کا جال بچھا کر ارد گرد کے علاقہ میں سبزہ اگانے کا باعث بنے، جانوروں کو پانی فراہم کرے، اپنی ٹیوننگ خود کرے اور 50 سال تک چلے۔ ایسی مشین بنانے والے انجینئر کو آپ کیا نام دیں گے؟ ہپوپاٹمس جو یونانی زبان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے دریائی گھوڑا، مختصر اسے ہپو کہتے ہیں۔ افریقہ کے گھاس کے میدانوں والے ممالک میں رہنے والا جانور ہے جو دریا، ندی نالوں، جوہڑوں اور تالابوں میں رہتا ہے۔ اس کی سب سے زیادہ تعداد ملک زامبیا 40,000 اور دوسرے نمبر پر تنزانیہ 20,000 میں ہے۔ یہ صرف افریقہ میں رہتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور بر اعظم میں نہیں پائے جاتے۔ ہپو کا وزن 1500 سے 4500 کلو تک ہو سکتا ہے۔ مادہ مرد کی نسبت کچھ 100 کلو کم وزن ہوتی ہے۔ ان کا یہ بھاری بھرکم وزن انہیں پانی کے اندر تیز لہروں میں کھڑا کر کے رکھتا ہے۔ یہ تیرتے نہیں ہیں بلکہ پانی کے اندر لمبی چھلانگیں لگاتے ہیں۔ ان کا بھاری بھرکم جسم ان کو دریا کے اندر ندی نالیاں بنانے میں بھی بھرپور مدد کرتا ہے۔ ان کا وزن ہونے کے باوجود انسان سے تیز بھاگتے ہیں۔ ان کا جسم پانی میں رہنے کے لیے بنا ہے۔ یہ خشکی پر زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتے۔ ان کی کھال خشک ہو کر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے جسم سے سرخ رنگ کا مادہ نکلتا ہے جسے پہلے خون سمجھا جاتا تھا، لیکن دراصل یہ قدرتی سن سکرین لوشن ہے جو ان کے جسم پر پھیل کر انہیں دھوپ سے بچاتا ہے اور جراثیم کش کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کا ناک، آنکھیں اور کان اوپر ایک سیدھ میں لگے ہوتے ہیں۔ جب یہ گہرے پانی میں کھڑا ہوتا ہے تو صرف یہ حصہ باہر رکھتا ہے تاکہ سانس اور جلد بھی دھوپ کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ پانی کے اندر یہ اپنے ناک کے نتھنے اور کان بند کر لیتا ہے۔ اس کی آنکھ میں اضافی حفاظتی جھلی ہوتی ہے جو اسے پانی میں دیکھنے کے قابل بناتی ہے۔ ہپو کے منہ میں 38 سے 44 دانت ہوتے ہیں۔ سامنے والے سیدھے دانت کسی چیز پر پریشر ڈال کر توڑنے کے لیے، جبکہ لمبے سینگ جیسے دانت حفاظت کے لیے اور کسی شے کو چیر پھاڑ کرنے کے کام آتے ہیں۔ منہ کی پچھلی جانب داڑھیں موجود ہوتی ہیں۔ ہونٹوں سے گھاس توڑنے اور دھاڑوں سے پیستے ہیں۔ چونکہ سارا دن یہ پانی میں رہتے ہیں اور باہر افریقہ کی سخت گرمی ان کی کھال کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اس لیے یہ رات کو گھاس چرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ ان کی آنکھوں کے ریٹینا کے پیچھے ایک تہ سی ہوتی ہے جسے ٹیپٹم لوسیڈم کہتے ہیں۔ یہ زیادہ روشنی پیدا کرتی ہے جس کے باعث یہ رات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کتے، بلی وغیرہ کی آنکھیں جو رات کو چمکتی دیکھتے ہیں وہ اسی تہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہپو بطور خطرہ انتہائی وحشی، تنگ نظر، خطرناک اور غسیلا جانور ہے۔ افریقہ میں شیر بھی ہیں، تیندوے، چیتے بھی ہیں، ہاتھی، گینڈے اور مگرمچھ بھی ہیں، لیکن سب سے زیادہ انسانوں کا قتل یہ جانور کرتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہر سال افریقہ میں 500 سے 1000 انسان اس کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، جو کسی بھی دوسرے جانور کے ہاتھوں ہوئی اموات مچھر اور سانپ کو چھوڑ کر سے زیادہ ہے۔ دریاؤں، ندیوں پر اکثر لوگ مچھلیوں کے شکار کی غرض سے جاتے ہیں جہاں ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ 7 منٹ تک پانی کے اندر غوطہ لگا سکتے ہیں اور خطرہ محسوس کرنے پر قریب سے گزرنے والی کشتیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ان سے کوئی بھی جانور پنگا نہیں لیتا کیونکہ ایک تو یہ بہت خفکی والے، اوپر سے رہتے بھی اکٹھے اور سامنے کے لمبے نوکیلے دانت جو تقریباً 2 فٹ تک لمبے ہو سکتے ہیں اور جبڑا اوپر سے نیچے تک مکمل کھول کر ایک ہی دفعہ چبا کر جان سے فارغ کر سکتے ہیں۔ ان کے جبڑے کی قوت 1800 PSI ریکارڈ کی گئی ہے۔ وحشی جانور ہونے کی وجہ سے مادہ حاصل کرنے کے لیے نر ہپو منہ کھول کر ایک زبردست لڑائی لڑتے ہیں۔ جو زیادہ منہ کھولے اور بھاری بھرکم ہو، ساری مادائیں اس کی ہو جاتی ہیں اور باقی کے نر سر پھینک کر وہاں رہتے ہیں۔ ان کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ شیر کی طرح نر ہپو بھی اکثر نومولود بچے مار ڈالتا ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صرف نر بچے مارتا ہے تاکہ وہ کہیں بڑے ہو کر مادہ کے پیچھے نہ پڑے۔ مادہ 2 سال میں ایک بچہ جنتی ہے اور بچے کی پیدائش پانی کے اندر یا باہر دونوں صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ اگر گینڈے سے مقابلہ ہو تو جس کے منہ کے سامنے آ گیا وہی ہارے گا، کیونکہ گینڈے کا سینگ بہت مضبوط اور قاتل شے ہے، لیکن اگر ہپو کے سامنے وہ آ گیا تو جان خطرے میں ہوگی۔ شیر سے ہو تو شیر کبھی اکیلے نہیں لڑتا بلکہ بہت سارے شیر مادہ عموماً اکٹھا حملہ کرتے ہیں۔ شیر بہت ہی کم ہپو کا شکار کرتے ہیں۔ اب تک ایک ہی ریکارڈ کردہ کیس ہے جس میں ہپو نے ایک ہی وار میں شیر کا نچلا جبڑا اتار کر پھینکا۔ مگرمچھ بالکل مقابلہ نہیں کرتا، بھاگتا ہے، بلکہ بہت دفعہ ہپو
हिप्पो को मगरमच्छ हलाक करते देखा गया है। इसके इलाके में आ जाए तो हाथी से बहुत ही कम इनका सामना होता है और अकेला हिप्पो भाग जाएगा क्योंकि हाथी के सामने के दांत नेज़े की तरह तेज होते हैं, लेकिन बहुत सारे हिप्पो मिलकर इसे भगा सकते हैं। हिप्पो बतौर माहौल दोस्त होता है, बेशक कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। अफ्रीका के तमाम दूसरे जानवरों की जिंदगी का दारोमदार भी किसी हद तक इस जानवर पर है। वो ऐसे कि ये एक तो दरियाओं में बुलडोजर की तरह चलकर लंबे नाले छोटी मोटी नहरें बनाता है जिससे इर्द गिर्द के इलाकों में सब्जा घास उगती है। चौपाए जानवर जहां से खाते पीते और इस तरह अपनी नस्ल बढ़ाते हैं जिनसे बाकी दरिंदा जानवर शेर वगैरह को भी रिज़्क मिलता है। जबकि दूसरा इनका काम पौधों और दरियाई पौधों को जरखेज बनाता है। वो ऐसे कि ये रोजाना 50 किलो घास खाते हैं और बड़ी मिकदार में गोबर को एक स्प्रे की तरह मुख्तलिफ पौधों झाड़ियों और पानी में फेंकते हैं जिससे इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है। हर साल ये लाखों टन घास को फर्टिलाइजर बनाकर पौधों को आबाद करते हैं। हिप्पो के साथ कभी आमना सामना हो जाए तो पहली बात हिप्पो अपनी साइड पे खड़ा होकर कद काट दिखाकर डराएगा। आप ना हटे तो जमाई लेने की तरह मुंह पूरा खोलेगा, लेकिन ये एक सख्त वार्निंग है कि दूर हो जाओ। लेकिन ये इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल जानवर है, मतलब कुछ पता नहीं अगले लम्हे क्या कर डाले। याद रखे ये इंसान से तेज तकरीबन 45 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकता है। अगर पानी में है तो मुखालिफ सिमत भागें, अगर जमीन पर है तो एक ही तरफ झाड़ियों पत्थरों के पीछे छुपते हुए जिग जैग की तरह भागें। आमतौर पर हिप्पो पानी से 5 किलोमीटर दूर नहीं जाते। उम्मीद है इस तरह आपकी जान बच जाएगी। अलबत्ता मादा जो जरा हल्की होती हैं और हिप्पो के बच्चे कभी कभार शेर जंगले ते हाइना का शिकार हो जाते हैं। इन कुदरती इको इंजीनियर्स की औसत उम्र 50 बरस रिकॉर्ड की गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन पर